اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ سلسلہ سوال و جواب میں آج کی ہماری نشست کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اعتکاف کیسے کریں۔ اعتکاف کے دن قریب ہیں، رمضان شریف کا آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے، تو بہت ساری خواتین نے یہ سوال پوچھا کہ اعتکاف خواتین کا کیا اس کا طریقہ کار ہے اور کیسے کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے عرض یہ کروں کہ فقہ حنفی کے مطابق اعتکاف عورت کے لیے وہ گھر میں مسنون ہے۔ باقی فقہ اپنی جگہ پہ ہر فقہ کے اپنے دلائل ہیں، اور لیکن فقہ حنفی جس وجہ سے گھر میں اعتکاف پر گئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ دو چار ہیں، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مسجد میں جو لوگ خواتین کے اعتکاف کو کہتے ہیں کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے، تو فی زمانہ فساد کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، جس کی وجہ سے عورت کو فرض نماز سے مسجد سے روکا گیا۔ فرض نماز سے، اعتکاف تو پھر سنت ہے۔ فتنہ فساد کی وجہ سے عورت کو فرض نماز مسجد میں پڑھنے سے روک دیا گیا کہ بھی عورت نہ آئے۔ اگر اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھیں اب حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اب لاہور میں ایک واقعہ ہوا، وہ خاتون ڈریس پہن کے جو آئی ہیں جس پہ عربی لکھی ہوئی تھی، تو آپ دیکھیں اس کا کیا حال کیا ان لوگوں نے۔ اور اسی طرح آپ گلی محلوں میں دیکھ لیں، اللہ معاف فرمائے کیا حالات ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارے لوگ نیک ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے لوگ برے ہیں، لیکن ہیں تو صحیح، اس کا اثر تو پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے، بالکل پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب فرض نماز فتنہ فساد کی وجہ سے عورت کے لیے مطلب مسجد میں منع ہے، تو یہ تو سنت ہے، سنت تو پھر بطریق اولا مطلب فتنہ فساد کو روکنے کی وجہ سے مطلب اس کو موقوف کیا گیا۔ تو اس میں یہ دوسری بات یہ ہے، اگر عورت بالفرض مسجد میں اعتکاف کرے بھی صحیح، مسجد میں اعتکاف کرے بھی صحیح، جیسا کہ عموماً رمضان شریف کے اندر مسجدوں میں رش ہوتا ہے، تو عورت وضو کرنے کے لیے کیسے جائے گی، طہارت کرنے کے لیے کیسے جائے گی، اور اسی طرح عورت مطلب اپنے آپ کو مسجد میں کہاں بٹھائے گی، کہاں اپنے آپ کو روکے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ خواتین عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون اگر بیٹھی ہے تو دو چار اس کو ملنے کے لیے آ رہی ہیں، دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، پھر ان کے گھروں میں بچے ہیں، پھر وہ آنا جانا، تو یہ کتنا گہما گہمی شور سا ہو جاتا ہے، بڑے مسائل بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب اس کو روکا گیا۔ اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی دیکھیں آپ، عورت کے ایام ہوتے ہیں، ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں، اللہ معاف فرمائے، تو وہ خاتون اب 10 خاتون بیٹھی ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، تو اس میں سے نکلنا اس عورت کا کتنا مطلب معیوب سمجھا جائے گا، اور وہ وہاں سے مسجد سے ناپاک ہو کے کیسے نکلے گی۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہ حنفی کے نزدیک عورت کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، اور گھر میں ہی اس کو مطلب اپنا جو ہے نا وہ دن گزارنے چاہیے۔ تو اس کا میں عرض کر دیتا ہوں، عورت کو گھر میں ایک کمرہ مخصوص کر لینا چاہیے، پورا گھر بھی نہیں، ایک کمرہ مخصوص کر لینا چاہیے، جو کمرہ مطلب بالکل سیڈ پہ ہو، اس کمرے کو مخصوص کرے اور نیت کرے 10 دن کے اعتکاف کے، اور ساتھ میں روزہ بھی رکھے، اور اس میں باقی جو اعتکاف کی مسائل ہیں مردوں کے لیے وہی مسائل ہیں، عورت کے لیے بھی وہی مسائل ہیں، بلا ضرورت 1 منٹ کے لیے بھی وہ بہر اگر چلی گئی تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح طہارت کے لیے جا سکتی ہے، وضو کے لیے جا سکتی ہے، اور اگر کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے صرف کھانا ڈلا ہوا ہے، تو وہاں لے کے اپنے گھر میں اپنے اس کمرے میں آ کے وہ کر سکتی ہے، اور شوہر بھی اس کے پاس آ جا سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، لیکن شوہر میاں بیوی میں جو مجامعت کا ایک وہ ہے وہ نہیں کر سکتا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح محرم رشتہ دار اس عورت کے آ بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ سارا دن اس کے پاس۔ باقی اگر اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ سلائی کڑھائی جانتی ہے یا وہ کام کر سکتی ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جنازے میں بھی نہیں جا سکتی، عیادت کے لیے نہیں جا سکتی کسی کے لیے، یا اسی طرح کسی فوتگی پہ بھی نہیں جا سکتی، جس طرح مرد نہیں جا سکتا، اور یہ سارا کا سارا ثواب اس کو وہیں بیٹھے ہی ملے گا، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا، وہیں بیٹھے ہی ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ خاتون اس بات کی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ یہ وقت اللہ اور اس کے رسول کے لیے
دے، اور اس میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، ذکر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، تسبیحات کرے، اپنی نمازیں جو پیچھے رہ گئی ہیں ان کی قضا کرے، ان چیزوں میں اپنا وقت گزارے، بجائے اس کے کہ بس رش ہی لگا رہے اس کے پاس، کبھی بچے آ رہے ہیں، کبھی پوتے آ رہے ہیں، کبھی پوتیاں آ رہی ہیں، نواسے آ رہے ہیں، نواسیاں آ رہی ہیں، ان چیزوں کو نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ بیٹھی ہیں تو پھر سارا وقف اللہ جو ہے وقت وہ اللہ ہی کو دے، اللہ کے رسول کو دے، اور اس میں صرف اور صرف دین ہی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور ان 10 دنوں کے اندر یا 9 دن بنتے ہیں، 29 روزے تو 9 دن بنتے ہیں، اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو 10 دن بنتے ہیں، ان میں تمام میں نیت کرے، کوشش کرے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب